2023 میں پارلیمنٹ نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے اختیارات ختم کرنے کے لیے ایک ایکٹ پاس کیا۔ ایک سال بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اختیارات بڑھانے کے لیے صدارتی آرڈیننس جاری کرا دیا گیا۔ کیا یہ آرڈیننس پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کی توہین نہیں ہے؟ حامد میر نے سنگین سوالات اٹھا دیے۔ سینئر صحافی حامد میر نے نئے صدارتی آرڈیننس کے اجراء پر اپنے کالم میں ایک ہنگامہ خیز تجزیہ پیش کیا ہے کہ کس طرح شہباز حکومت نے گزشتہ برس اس وقت کے چیف جسٹس کے اختیارات ختم کرنے کے لیے ایک ایکٹ پاس کیا اور اگلے ہی سال یعنی رواں برس پھر سے شہباز حکومت نے ہی موجودہ چیف جسٹس کے اختیارات بڑھانے کے لیے صدارتی آرڈیننس جاری کرا دیا ہے۔ گزشتہ برس پارلیمنٹ سے منظور کرایا گیا مذکورہ قانون کیا ہے اور آخر کیوں صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اسی قانون کی نفی کی جا رہی ہے؟ حامد میر نے اپنے کالم میں اس کی وجہ کے ساتھ ساتھ اس اہم معاملے کو آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن ایک اور قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ حامد میر کے بقول چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فرمایا تھا کہ صدارتی آرڈیننس جاری کرنا پارلیمنٹ کی توہین کے مترادف ہے۔ حامد میر لکھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کے یہ تاریخی الفاظ مجھے اس لیے یاد آ رہے ہیں کہ صدر آصف علی زرداری نے ایک اور آرڈیننس جاری کرا دیا ہے اور اس آرڈیننس کے تحت چیف جسٹس کے وہ اختیارات بحال کر دیے گئے ہیں جو پارلیمنٹ نے گزشتہ سال ایک قانون بنا کر ختم کر دیے تھے۔ یہ کمال بھی صرف اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی میں ہو سکتا ہے، جہاں پارلیمنٹ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے نام سے ایک قانون منظور کرتی ہے اور حکومت کے ترجمان ہمیں بتاتے ہیں کہ اس قانون کے ذریعے چیف جسٹس کے آمرانہ اختیارات ختم کر دیے گئے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بینچوں کی تشکیل کا اختیار صرف چیف جسٹس کے پاس تھا، لیکن اس نئے قانون کے تحت بینچوں کی تشکیل کا اختیار سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججوں کے پاس ہوگا۔ جب اس قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کی اکثریت نے پارلیمنٹ سے منظور کیے جانے والے قانون کو برقرار رکھنے کے حق میں فیصلہ دیا۔ سپریم کورٹ نے اس قانون کے خلاف دائر کی جانے والی درخواستوں کو اکتوبر 2023 میں مسترد کیا تھا، لیکن ستمبر 2024 میں ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی نفی کی جا رہی ہے۔ قابل غور نقطہ یہ ہے کہ گزشتہ سال جب یہ قانون پارلیمنٹ سے منظور کرایا گیا تو شہباز شریف وزیر اعظم اور اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون تھے۔ آج جب پارلیمنٹ کے منظور کردہ قانون کی صدارتی آرڈیننس کے ذریعے خلاف ورزی کی جا رہی ہے تو شہباز شریف وزیر اعظم اور اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 منظور ہوا تو عمر عطا بندیال چیف جسٹس تھے اور ان کی ذات میں اس وقت کی حکومت کو ایک جوڈیشل ڈکٹیٹر نظر آتا تھا۔ آج جب اس قانون کو تبدیل کرنے کے لیے صدارتی آرڈیننس جاری کروایا گیا تو حکومت کو موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ذات میں جمہوریت کا نجات دہندہ نظر آ رہا ہے۔ حامد میر آگے لکھتے ہیں کہ اب ذرا یاد کرتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے صدارتی آرڈیننس کے اجراء کو پارلیمنٹ کی توہین کب اور کہاں قرار دیا تھا۔ 27 مئی 2024 کو قائم مقام صدر مملکت کے طور پر یوسف رضا گیلانی نے ایک صدارتی آرڈیننس جاری کیا جس کے تحت الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کرتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ اختیار دیا گیا کہ الیکشن ٹریبیونلز میں ریٹائرڈ ججوں کو بھی مقرر کیا جا سکتا ہے۔ اس آرڈیننس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ ابھی اس درخواست کی سماعت مکمل نہ ہوئی تھی کہ حکومت نے پارلیمنٹ سے منظوری لے کر آرڈیننس کو ایکٹ میں تبدیل کر دیا۔ دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ نے 8 الیکشن ٹریبیونلز بنا دیے جن میں ہائی کورٹ کے حاضر سروس ججوں کو مقرر کیا گیا۔ شاید الیکشن کمیشن کو ان حاضر سروس ججوں کی قابلیت پر کوئی شک تھا۔ الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے 8 الیکشن ٹریبیونلز کی تشکیل کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ سپریم کورٹ میں اس مقدمے کی سماعت کے دوران صدارتی آرڈیننس کا ذکر آیا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فرمایا تھا کہ صدارتی آرڈیننس جاری کرنا پارلیمنٹ کی توہین ہے۔ حامد میر صدارتی آرڈیننس کے اجراء پر تجزیہ پیش کرتے ہوئے مزید لکھتے ہیں کہ میں ذاتی طور پر صدارتی آرڈیننس کو مناسب نہیں سمجھتا۔ عمران خان کے دور حکومت میں صدر عارف الوی نے صدارتی آرڈیننس کی بھرمار کر دی تھی اور میں نے یہ گستاخانہ جملہ کہا تھا کہ ایوان صدر کو آرڈیننس فیکٹری میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سمیت تمام اپوزیشن جماعتیں صدارتی آرڈیننس کے اجراء پر تنقید کرتی تھیں۔ عمران خان کی حکومت نے پی کا آرڈیننس 2022 کے ذریعے صحافیوں کی گرفتاری کے لیے FIA کے اختیارات میں اضافہ کیا تو بطور صحافی میں نے اس آرڈیننس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کر دیا تھا۔ کسی صحافی اور سیاستدان کا صدارتی آرڈیننس پر تنقید کرنا اس کا حق ہے، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ صدارتی آرڈیننس جاری کرنا غیر آئینی نہیں ہے۔ آئین میں یہ گنجائش غیر معمولی حالات کے تقاضوں کے پیش نظر رکھی گئی ہے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے صدارتی آرڈیننس کو پارلیمنٹ کی توہین قرار دیا تو یہ سیاست میں مداخلت تھی۔ 20 ستمبر 2024 کو صدر آصف علی زرداری کی طرف سے جاری کیے جانے والے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس 2024 کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہو رہا تھا، اس لیے صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا۔ وجہ کچھ بھی ہو لیکن یہ آرڈیننس وزارت قانون نے بنا کر بھیجا اور یہی وزیر قانون صاحب تھے جنہوں نے گزشتہ سال ہمیں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کی منظوری کے بعد نئے قانون کے فوائد گنوائے تھے۔ کیا یہ آرڈیننس پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ دونوں کی توہین نہیں ہے؟ کیا اس آرڈیننس کے ذریعے دوبارہ چیف جسٹس کو ڈکٹیٹر نہیں بنا دیا گیا؟ چیف جسٹس کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ بینچوں کی تشکیل کے لیے کمیٹی میں اپنے اور ایک سینئر جج کے علاوہ تیسرا جج سینیورٹی کی بجائے اپنی ثوابدید
کے مطابق نامزد کرے گا۔ چیف جسٹس نے آرڈیننس جاری ہونے کے فوری بعد جسٹس امین الدین کو کمیٹی کا رکن بنا دیا، جو سینیورٹی میں 5ویں نمبر پر آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ سے قبل جسٹس قاضی فائزی صاحب اپنے نئے اختیارات کا کچھ ایسا استعمال کریں گے کہ پارلیمنٹ میں آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کالم کے اختتام پر حامد بین نے لکھا کہ آنے والی تاریخ یہ بتائے گی کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے اختیارات ختم کرنے کے لیے ایک ایکٹ پاس کیا اور 1 سال بعد چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کے اختیارات بڑھانے کے لیے صدارتی آرڈیننس جاری کرا دیا۔ وہی قاضی صاحب جو صدارتی آرڈیننس کو پارلیمنٹ کی توہین قرار دیا کرتے تھے۔